جس کی نماز حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک طریقے پر ہوگی، اس کی نماز اتنی ہی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں محبوب ہوگی۔ چنانچہ میں نے گزشتہ مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے کچھ مسنون چیزیں ذکر کی تھیں۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ نماز میں جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ظاہر مسجد کے آداب کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کر دی تھی، پھر صف بندی کے حوالے سے بھی میں نے کچھ گزارش کر دی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفوں کے اہتمام پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب لوگ کھڑے ہوتے تھے جماعت کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، 3 مرتبہ فرماتے۔ بعض روایات میں تراسو اور بعض روایتوں میں رسو، بالکل صفوں کو سیدھا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سد الخلل فیما بینکم، جو تمہارے درمیان خالی جگہ ہے اس کو پر کر لو، کہیں تمہارے درمیان شیطان نہ گھس جائے۔ تو اسی طرح ایک لفظ اور آتا ہے، حضور فرماتے تھے حاذو بین مناکبکم، اپنے کندھوں کو بالکل سیدھ میں کر لو، اپنے کندھوں کو بالکل سیدھ میں کرو۔ ایک اور لفظ آتا ہے حاذو بین اعناقکم، اپنی گردنوں کو ایک سیدھ میں کر لو۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے حاذو بینا کہ آبکم، اپنے ٹخنے جو ہیں وہ بھی سیدھ میں کرو۔ اور وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا ٹخنے سیدھ میں کرنا مراد ہے، ٹخنے ملانا مراد نہیں ہے۔ کندھے بھی سیدھ میں کرنا مراد ہے، کندھے بالکل برابر کرنا مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہا جائے کندھے بالکل برابر کرو تو یہ تو ویسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کچھ بڑے قد والے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے قد والے ہوتے ہیں، اب اگر جناب آس پاس میں 2 اونچے قد والے کھڑے ہو جائیں اور درمیان میں ایک چھوٹے قد والا کھڑا ہو تو کندھے برابر کیسے ہوں گے؟ جی، ایک کا کندھا یہاں آ رہا ہے، دوسرے کا یہاں آ رہا ہے، یا تو یہ ہے کہ دوسرا جھک جائے نیچے کو اور اس کے کندھے کے برابر کندھا کرے تو ایک طرف سے ٹیڑھا ہوگا، دوسری طرف سے اونچا ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ سمجھتے ہیں کندھے ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، وہ بھی کیسے ملائیں گے؟ چلو جی آپ ٹخنے ملا لیں، حدیث میں تو آتا ہے گھٹنے بھی ملاؤ۔ پھر اگر اس کا مطلب یہ ہوگا اب اگر آپ یقینی طور پر آپ ٹخنے ملائیں گے تو آپ کے ظاہر ہے وہ گھٹنے پیچھے رہ جائیں گے، یا تو پھر آدمی بالکل جیسے کوئی پھڈا ہوتا ہے جناب گھٹنوں میں بھی فاصلہ ہو پھر ہی ایسا وہ برابری کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حدیث کے فہم کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ صفوں کو بالکل ایک سیدھ میں، ایڑیاں ایک کناروں پہ کر لو، کندھے ایک سیدھ میں کر لو، جی ٹخنے ایک سیدھ میں کر لو، تو اب ظاہر ہے کیا ہو جائے گا؟ تمہاری سب سیدھی ہو جائے گی۔ درمیان کا خلا پر کر لو، سب سیدھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے حوالے سے متوجہ فرماتے تھے۔ اقامت جب حضور علیہ نماز کا وقت ہوتا تو مؤذن اقامت کہتا تھا۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، بعض لوگ اقامت ہو رہی ہوتی ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی تفریط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اقامت کا معنی اگر عربی یہ صرف والے جانتے ہیں، اقام یقیم اقامتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا کرنا۔ مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ جتنے مسجد میں لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اقامت شروع ہو بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر تو اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا۔ اب مطلب ہے سارے لوگ جو مسجد میں موجود ہیں کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جناب پہلے لوگ کھڑے ہوں پھر اقامت کہی جائے۔
بلکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوتا یوں تھا، جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا مؤذن کھڑے ہو کر اقامت کہہ دیتا تھا، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرتے، جناب صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمسح مناکبنا، ہمارے کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ہمارے سینوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، تم سینہ پیچھے کرو، کسی کو کہتے تھے کندھے سے آگے کرو، یعنی صف بندی بھی وہ نماز کے حسن میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد اقامت ہے، اقامت کے حوالے سے یاد رکھیں اقامت بالکل اذان کی طرح ہے، یعنی الفاظ وہی ہیں جو اذان میں، صرف فرق یہ ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ زیادہ کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات ذرا عرض کروں، اذان اور اقامت کے اندر ایک فرق ہے کہ اذان کے اندر الگ الگ سانس لیے جائیں گے اور اقامت میں زیادہ سانس اور وقفے نہیں کیے جائیں گے۔ مثلا آپ اذان دیتے ہیں تو کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر سانس لیتے ہیں نا، پھر جب سانس بحال ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اقامت میں ایسے میں نہیں ہوگا، اقامت میں جو پہلی 4 تکبیریں ہیں وہ ایک ہی سانس میں ادا کی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، اذان اور اقامت یہ سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں، اس میں تجوید کے قاعدے نہیں لگانے ہیں، جی صرف کے قاعدے نہیں لگانے ہیں۔ صرف کا قاعدہ تو یہ ہے نا کہ حمزہ وصلی سے پہلے کلام آ جائے تو حمزہ وصلی گر جایا کرتا ہے، جی اگر اللہ اکبر دوسرے اللہ سے پہلے آیا ہے تو تجوید اور صرف میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ دوسرے حمزہ کو گرا کے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ایسے ہی پڑھتے ہیں نا۔ لیکن اذان میں حکم ایسا نہیں ہے، اذان سماعی ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سنی ہے ویسے ہی اذان دینی ہے۔ اور حضور کے صحابہ حضور کے زمانے میں اذان حمزہ کے اس بات کے ساتھ دیتے تھے، اقامت بھی حمزہ ثابت ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض پر تجوید کا حیضہ غالب ہوتا ہے اور وہ اذان میں جوش میں آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ قاعدہ آپ کا ٹھیک ہے، قانون ایسے ہی ہے، عام حالت میں آپ پڑھیں تو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جب آپ اذان میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں حمزہ کو باقی رکھیں گے، اللہ اکبر جی۔ اور دوسری بات حدیث میں آ گیا نا، الاذان والاقامت جزمن جزما، اذان بھی اقامت بھی ان میں آخری حرف پر جزم ہوگی۔ کیا اب جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گے تو یہ تو حدیث کے خلاف ہو گیا۔ اسی طرح اقامت میں جب آپ نے اقامت کہنی ہے تو 4 تکبیر کے کلمے ایک سانس میں کہنے، اللہ اور حمزہ باقی رکھنے کے ساتھ، آخر میں سکون کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی۔ پھر جو آپ نے تشہد کہنا ہے، تشہد کے 2 کلمے بھی ایک سانس میں کہنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں بھی جزم ختم نہیں کرنی، بعض لوگ جن پر تجوید کا غلبہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب آپ نے تشہد رسالت کرنی ہے اس وقت بھی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آخر میں جزم ایک ہی سانس میں دونوں کلمے۔ پھر جب آپ نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا ہے اس وقت بھی ایک ہی سانس میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اور آپ عام طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلی بات کہی ہے اذان اور اقامت سماعی ہیں، سماعی کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ سے سنی ہے ویسے ہی اذان اور اقامت کہنی ہے، اپنی طرف سے اس میں مرضی نہیں کرنی جی۔
اور پھر آخر میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوشش کریں یہ بھی چاروں ایک ہی سانس میں ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اور اس میں سنت یہ ہے جس طرح اذان میں حی علتین کے وقت منہ ادھر پھیرتے ہیں جی دائیں طرف حی علی الصلاۃ میں اور بائیں طرف حی علی الفلاح میں، اقامت میں بھی ایسے پھیرے، سنت ہے۔ والالتفات مسنون فی الاذان والاقامہ، التفات منہ پھیرنا اذان میں بھی سنت ہے، اقامت میں بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح قد قامت الصلاۃ جب کہنا ہے وہاں پر بھی الاقامت جزمن جزما، حدیث میں آ گیا اقامت میں جزم ہوگی آخری حرف پر، کسی کی حرکت ظاہر نہیں کرنی، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب میں نے اقامت میں کیا بتایا ہے، ایک تو یہ کہ اقامت میں ایک ہی سانس میں تکبیریں بھی ہوں گی، تشہد بھی ہوگا، حی علتین بھی ہوں گی جی، اور دوسری بات اقامت میں جزمن ہوگی، وصل نہیں ہوگا۔ جب یہ بات آپ کو ذہن میں آ گئی تو اب پتہ ہونا چاہیے اذان کا صحیح طریقہ کیا ہے، اقامت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اقامت کا صحیح طریقہ مستحضر ہو گیا، مثال کے طور میں آپ کو کہتا ہوں، آپ یہاں کھڑے ہو ذرا، اقامت آپ نے صحیح طریقے سے کہنی ہے جی، جیسے میں نے ابھی سکھائی ہے، ادھر کو رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب جو لوگ غلطی کرتے ہیں مثلا اقامت میں تکبیر میں جو پیچھے سے لفظ ملا دیتے ہیں وہ غلط پڑھ کے بھی بتائیں ذرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ دیکھو اذان میں ہونا چاہیے تھا چاہے اقامت ہو آخری حرف ساکن ہونا چاہیے تھا، جزم ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے کیا کر دیا، وہ پچھلے اگلے اللہ کو پچھلے را کے ساتھ ملا دیا، ایسا نہیں۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات ایک ہی سانس کی بجائے جناب وہ دو سانس کر لیتے ہیں، تکبیروں میں ایسے کریں دو سانس کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھو سانس لے لیا، یہ اقامت میں سانس نہیں لینا چاہیے تھا جی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا غلطی کی ہے انہوں نے؟ سانس لے لی ہے، حالانکہ جب دو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہی سانس میں پڑھنے چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ میں اقامت کی بات کر رہا ہوں، اذان کی بات نہیں کر رہا، اذان میں الگ الگ پڑھیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحیح پڑھا انہوں نے؟ غلط کیا ہے نا، کیونکہ سانس لیا ہے، صحیح پڑھ کے بتائیں، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھو ایک ہی سانس میں پڑھا، یہ دونوں کلمے اقامت میں ایک ہی سانس میں ہونے چاہیے جی۔ آگے حی علتین کہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ دیکھو دونوں حی علتین ایک ہی سانس میں کہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں اگر سانس لے لیا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آپ اقامت کہہ رہے، اقامت میں جناب دو کلمے ایک سانس میں کہنے ہیں، توجہ ہے۔ آگے جو تینوں قد قامت الصلاۃ جی ایک سانس میں کہیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ دیکھو ایک ہی سانس میں کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، الگ الگ سانس میں غلط کر کے بتائیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ صحیح کیا انہوں نے؟ غلط کیا ہے کیونکہ سانس لے لیا ہے جی۔ آگے تینوں کلمے ایک ہی سانس میں، قد قامت الصلاۃ
قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی تو اذان اور اقامت، بیٹھیے، اذان میں یہ سارے کلمات الگ الگ ہوتے ہیں، اقامت میں ساتھ ساتھ، اور اسی طرح اقامت اور اذان دونوں کے اندر آخری حرف ساکن ہونا چاہیے، ملانا نہیں چاہیے. یہ اقامت بھی جب ہو گئی تو اقامت کے بعد میں نے اگلا پچھلے نشست میں بتلا دیا تھا کہ اقامت کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے. اور ہاتھ اٹھانے کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ کتنے طریقے ہیں، 3 حدیثیں آتی ہیں. حضور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور سر تک ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. اور میں نے عرض کیا تھا تینوں جگہ روایتیں ایسی ہیں، ایک پر عمل کریں تو 2 چھوٹتی ہیں، کندھوں والی پر عمل کریں تو اوپر والی 2 چھوٹتی ہیں، کانوں والی پر یوں عمل کر لیں تو پھر بھی دونوں چھوٹتی ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں طریقہ ایسا بتایا ہے کہ اس کے اندر ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کسی حدیث کو چھوڑنا نہیں پڑتا. اور وہ انہوں نے کیا بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاؤ، جی یہاں تک اٹھاؤ کہ ہاتھوں کے انگوٹھوں کے کنارے کان کی لو تک آ جائیں. کہاں تک آ جائیں؟ کان کی لو تک آ جائیں. اور ہاتھوں کا اوپر والا حصہ آپ کے جناب سر تک پہنچ جائے، کانوں سے بھی اوپر چلا جائے. اور یہ جو نیچے والا حصہ ہے کندھوں کے برابر آ جائے. تو اب دیکھو جناب، ایک حدیث تھی کہ حضور ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، تو ہاتھ کندھوں تک ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں کا نچلا حصہ کندھوں کے برابر ہو گیا، ایک حدیث پر عمل. ہاتھوں کا درمیان والا حصہ جناب کانوں کے برابر ہو گیا، دوسری حدیث پر بھی عمل. اور ہاتھوں کا اوپر والا حصہ سر کے برابر ہو گیا، تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ حدیث کا بعض اوقات نام لے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ 2 حدیثوں کو چھڑوا رہے ہوتے ہیں، ایک حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اہل سنت والجماعت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں طریق بتایا ہے، وہ طریقہ ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے. جی تو یہاں پر یہ اس کے حوالے سے بھی ذرا صحیح طریقے سے کر کے دکھائیں جناب. ہاتھ کہاں تک اٹھانے؟ اگر صرف ایک حدیث پر عمل، کندھوں والی حدیث پر عمل کر کے دکھائیں. انہوں نے کیا کیا ہے، ایک حدیث پر عمل کیا ہے، 2 کو چھوڑ دیا ہے. ایسا ہی ہے سر تک والی پر. اب انہوں نے کیا کیا ہے، ایک سر والی حدیث پر عمل کر لیا ہے، باقی 2 کو چھوڑ دیا ہے. آپ صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھائیں، کہاں تک اٹھانے. یہ دیکھیں ہاتھوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، ہاتھوں کا نچلا حصہ کندھے کے برابر ہے، درمیان تھوڑا سا یہاں، جی نچلا حصہ کندھوں کے برابر ہے، درمیان والا حصہ کان کے برابر ہے، اور ہاتھ کا اوپر والا حصہ سر کے برابر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا. اب آگے چلیں. اب آگے ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، آج یہاں سے اپنا سبق چلا رہے ہیں. پانی دے. جی اب ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، اس کے بارے میں یاد رکھیں 4 حدیثیں آتی ہیں. کتنی حدیثیں آتی ہیں؟ 4 حدیثیں. پہلی حدیث حضرت سہل ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضعوا یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ بخاری کی روایت ہے. حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں. دائیں ہاتھ کو کس پر رکھیں؟ بائیں ہاتھ پر رکھیں. چنانچہ ایک حدیث یہ آ گئی ہاتھ باندھنے کیسے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لو. دوسری حدیث کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ یدہ الیسری بیدہ الیمنی. دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے.
تو اب اگر کسی نے ایسے پکڑ لیا, چاہے یہاں سے پکڑ لیا تو اس حدیث پر عمل ہو گیا, جی ایسے پکڑ لیا تو بھی حدیث پر عمل ہو گیا, ظاہر ہے دائیں سے بائیں کو پکڑا ہے نا. اچھا تیسری حدیث وہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھتے تھے. کہاں پر رکھتے تھے؟ بائیں کلائی پر رکھتے تھے. جی کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3 حدیثیں. چوتھی حدیث کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے. کہاں رکھتے تھے؟ اب ذرا توجہ کیجئے. اب اگر کوئی آدمی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دے ایسے, اس نے کیا کیا ہے؟ ایک حدیث پر عمل کیا ہے, باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے. اور اگر کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے, یوں پکڑ لے, تو اب اس نے کیا کیا ہے؟ ایسے پکڑ لیا تو اس نے بھی پکڑنے والی حدیث پر عمل کیا ہے, باقی سب حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے. اب اگر کوئی آدمی تیسرا آئے میدان میں اور وہ دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھ دے, ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے, اس نے بھی کیا کیا ہے؟ ایک حدیث پر عمل کیا ہے اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب اندازہ کیجئے, امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں, ان کا ذوق بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں جب ایک ہی مسئلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف حدیثیں ثابت ہوں تو عمل ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کہ ساری کی ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے. کس پر عمل ہو جائے؟ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ بتایا ایسے انداز میں. فرمایا کہ آپ کو عمل کرنے کا, ہاتھ باندھنے کا ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے حضور کی ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. وہ کیسے؟ کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں, تو ایک حدیث پر عمل ہو گیا نا کہ حضور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لے, تو ظاہر ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے, ایک حدیث پر عمل ہو گیا. اور دوسرا کام کیا کریں کہ دائیں انگوٹھے اور بائیں چھنگلیا سے جناب بائیں ہاتھ کے گٹ کو پکڑ لیں. اب دوسری حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ حضور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے, تو اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 3 فرمایا یہ جو دوسرا دایاں ہاتھ ہے, دائیں ہاتھ کا اوپر والا حصہ جو ہے, تینوں انگلیاں, اس کو بائیں کلائی پر رکھ دیں. تو اندازہ کیجئے کتنی حدیثوں پر عمل ہو گیا؟ تینوں حدیثوں پر. دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر ایک حدیث, دائیں ہاتھ سے انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹھے کو پکڑ لیا, 2 حدیثوں پر عمل ہو گیا. تیسرا جناب یہ پورے کا پورا ہاتھ, دایاں ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ ہی ہے نا, اس ہاتھ کی 3 انگلیاں آپ نے کلائی پر رکھ دی, تو جناب تیسری حدیث پر بھی عمل ہو گیا. اور ان کو آپ ناف کے نیچے رکھ لیں تو ظاہر ہے چوتھی حدیث پر بھی عمل ہو گیا. توجہ ہے؟ اب جناب یہ طریق لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث کے حوالے سے لوگ اپنی طرف حدیث کی نسبت کرتے ہیں, ہم حدیثیں بہت جانتے ہیں, لیکن قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حدیث پر بھی اتنی گہری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کو چھوڑا نہیں, ساری حدیثوں پر عمل کر لیا. اور اگر کوئی آدمی کیا کرے, صرف جناب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے, بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں, تو یہ کیا کر رہے ہیں, ایک حدیث پر عمل کیا ہے, 2 کو باقی کو چھوڑ دیا ہے. کسی نے کلائی پر ہاتھ رکھ کے یوں باندھ لیے, اس نے بھی ایک حدیث پر عمل کیا, باقی کو چھوڑ دیا ہے. جی کسی نے صرف یوں پکڑ لیا ہے اور یہاں پہ رکھ لیا ہے, تو ظاہر ایک حدیث پر عمل کیا, باقی کو چھوڑ دیا ہے. اور یہ امام صاحب نے ایسا طریقہ بتایا, حضور کی ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا. اب ذرا آپ آئیں,
صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے جی، اس کے مطابق اب دیکھیں انہوں نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا ہے جی، ایک حدیث پر عمل کیا ہے، صرف ہاتھ پکڑنے والی حدیث پر عمل کریں، یہ پکڑا ہے صرف جی، رکھا نہیں ہاتھ پر ہاتھ، ظاہر ہے ایک حدیث، اور آگے کلائی پر ہاتھ رکھیں، بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پورا ہاتھ ہی آگے لے گئے، یہ ہاتھ پر نہیں رکھا، یہ آگے کلائی پر لے کے چلے گئے، ایک حدیث پر عمل کیا ہے جی۔ اور اب ساری صحیح طریقے سے ایسے انداز میں ہاتھ باندھ کے بتائیں کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے جی۔ ذرا دیکھیں، پہلے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، باہر کر کے دکھائیں نا جی، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہاتھ کو پکڑیں، پکڑ بھی لیا ہے، پھر دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیاں بائیں ہاتھ پر رکھ دی ہیں، رکھ بھی دی ہیں، پھر ان کو ناف کے نیچے جی۔ اب دیکھیں اس انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کے جتنے طریقے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے تھے، سارے کے سارے مبارک طریقوں پر عمل ہو گیا جی۔ تو اس لیے کوشش کریں جی، آ جائیں، کوشش یہ ہو کہ ہماری نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مبارک طریقے کے مطابق ہو۔ پھر جب آپ نے جناب ہاتھ باندھ لیے ہیں، اب ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، اس بات کے بارے میں بہت سارے لوگ ہاتھ باندھنے کے بعد اپنی نیت کی پرواہ نہیں کرتے جناب، کہیں وہ نظر کی پرواہ نہیں کرتے، نظر کہیں سامنے گھڑی پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے، نظر کہیں دائیں بائیں طرف جا رہی ہوتی ہے، نظر جناب کہیں جناب آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، نہیں، نظر کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہونے کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہوتی تھی، قیام کی حالت میں نظر کہاں ہوتی تھی، سجدے کی جگہ پر، اور جب حضور علیہ السلام رکوع میں جاتے تھے تو نظر حضور کی اپنے قدم مبارک پر، قدموں پر ہوتی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو سجدے میں بھی آنکھیں بند نہیں ہوتی تھی جی، سجدے میں اپنی نظر اپنی ناک مبارک پر ہوتی تھی، اس لیے سنت ہی ہے ناک پر نظر ہو سجدے میں۔ پھر جب آپ نے بیٹھنا ہے تشہد میں تو تشہد کے اندر بیٹھتے وقت سجدے کی جگہ پر نظر نہ ہو، بیٹھتے وقت سامنے نظر نہ ہو، بلکہ تشہد کی حالت میں آپ کی نظر آپ کی گود پر ہونی چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں پر ہونی چاہیے۔ تو اب قیام کی حالت میں اپنی نظر کا بھی موازنہ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر سامنے کی گھڑی پر ہو کہ یہ دیکھ رہے ہو کہ امام صاحب نے اجتے لگتا ہے نماز 7-8 منٹ لاتے ہیں جی، نہیں، نماز میں سامنے کی دیوار پر بھی نظر نہ ہو، اگلی صف کے جو نمازی ہیں ان کے کندھوں پر بھی نظر نہ ہو، حتیٰ کہ ان کی پنڈلیوں پہ بھی نظر نہ ہو، آپ نے اپنی نظر کو فوکس کرنا ہے، تو نظر کہاں ہونی چاہیے، بالکل سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو جب آپ نے قیام کی حالت میں، قیام بھی آپ کا ٹھیک ہو گیا، آپ نے اپنے ہاتھ بھی ٹھیک کر لیے، آپ نے ہاتھ باندھ بھی ٹھیک طریقے سے لیے، اب حکم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ تعریف میں کیا ہے، آپ نے ثنا سے آغاز کرنا ہے، لیکن ثنا نام ہے، اس کو پڑھنا نہیں، ہم نے جو نماز شروع کرنی ہے سبحانک اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ باندھ دیے، نظر آپ کی سجدے کی جگہ پہ چلی گئی، اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور کہاں سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھنے کے انداز میں آپ نے بہت تیزی سے نہیں پڑھنا، الفاظ کو کھانا نہیں ہے، حروف کو قطع نہیں کرنا، تیزی نہیں دکھانی، بلکہ بڑے پورے وقار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ الفاظ کو صحیح ادا کرتے ہوئے، بلکہ کوشش ہو کہ ان کا معنی بھی ہم مستحضر رکھیں۔ سبحانک اللہم، ہر عیب سے پاک ہیں اے اللہ آپ، وتبارک اسمک،
آپ کا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، آپ کی بزرگی برتر ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب آپ نے ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد حکم ہے آپ نے قرات شروع کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ تو قرآن کے آداب میں سے ہے جب پہلی رکعت میں قرآن شروع کیا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں۔ تو سبحانک اللہم ختم ہوتے ہی آپ کو حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنی ہے، باقی رکعتوں میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ تعوذ پڑھیں گے، لیکن باقی رکعتوں میں ثنا کے بعد تعوذ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد حکم ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں بسم اللہ جب بھی آپ سورت شروع کریں گے نماز میں، جناب ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو بھی ہر رکعت میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یا سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، آپ چاہے سورہ کوثر پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ کافرون پڑھیں، سورہ نصر پڑھیں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ عام طور پر جناب وہ لوگ بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ سنت کو چھوڑنا لازم آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابتدائے سورت میں سورت کا جہاں پر آغاز ہو رہا ہو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن یہاں پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کریں گے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، ہر آیت پر وقفہ کرنا ہے یا ساری ملا کے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کیا کہنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے مختلف مباحث ہیں، جی امام نے پڑھنی ہے کہ مقتدیوں نے بھی پڑھنی ہے، اور منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا اس نے بھی پڑھنی ہے۔ جناب اس کے بارے میں انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے سورہ فاتحہ کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں نماز کے اندر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نمازوں کو پوری جان شان کے ساتھ حضور کی مبارک طریقے پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔